آخر قطر اتنا امیر کیسے ہوا کہ اس نے اپنے چھوٹے سے ملک میں دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا فیفا ورلڈ کپ ارینج کیا؟ یہ وہ سوال ہے جو کہ نہ صرف قطر میں موجود تماشائیوں کا ہے، بلکہ یہ سوال اس وقت پوری دنیا کا ہے۔ اور قطر میں منعقد ہونے والا 2022 کا فیفا ورلڈ کپ اس سوال کی اصل وجہ ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ ورلڈ کپ دنیا کا اب تک کا سب سے زیادہ مہنگا ورلڈ کپ ہے۔ اگر فیفا کی ہسٹری میں ہونے والے تمام ورلڈ کپس کا خرچہ ایک طرف کر دیا جائے تب بھی وہ قطر ورلڈ کپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب 2010 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی قطر کو دی گئی تو پوری دنیا حیران تھی کہ آخر کیسے دنیا کا اتنا چھوٹا ملک اتنے بڑے ایونٹ کی ہوسٹنگ کرے گا۔ مگر قطر نے بڑے بڑوں کے ہوش اس ایونٹ کے ذریعے سے اڑا دیے۔ قطر نے نہ صرف اس انتہائی قلیل عرصے میں 8 بڑے ورلڈ کلاس اسٹیڈیمز بنائے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ دنیا بھر سے آئے تماشائیوں کے لیے ہوٹلز، ریسٹورانٹس، ورلڈ کلاس ٹرانسپورٹ سسٹم ہی صرف نہیں بلکہ قطر نے ایک پورا ایڈوانس شہر آباد کر دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر قطر کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ قطر نے اس میگا ایونٹ کے لیے $220 بلین خرچ کر دیے۔ دوستو، اس وقت اگر ہم گوگل پر ورلڈز ریچسٹ کنٹری اکارڈنگ ٹو جی ڈی پی پر کیپیٹا سرچ کریں تو قطر کا نام اس لسٹ میں سر فہرست ہے۔ اسی کے ساتھ قطر دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں غربت نہ ہونے کے برابر ہے۔ قطر کا ہر شہری سالانہ $128,000 کماتا ہے، جبکہ سپر پاور امریکہ میں رہنے والا ایک شہری سالانہ $60,000 اور یونائٹڈ کنگڈم میں رہنے والا ایک شہری سالانہ $44,000 کماتا ہے۔ مگر دوستو، قطر نے یہ ترقی صرف اور صرف 51 سالوں میں حاصل کی ہے۔ جی ہاں، قطر کی تاریخ بتاتی ہے کہ 1915 میں قطر پر برٹش راج نے قبضہ کر لیا تھا، مگر جب 1968 میں برٹش نے تمام گلف ممالک کو آزاد کر کے واپس جانے کا فیصلہ کیا تو قطر نے یو اے ای کے ساتھ ملنے کی بجائے الگ ہونا پسند کیا، اور یوں 3 ستمبر 1971 میں قطر جیسی ایک خود مختار آزاد ریاست کا قیام ہوا۔ مگر دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ قطر کو جس وقت آزادی ملی اس وقت قطر کے پاس ریت کے تپتے صحراؤں کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہاں تعمیر و ترقی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جس ملک میں آج سے 51 سال پہلے رہنا بھی مشکل تھا، آج وہی ملک دنیا بھر کے لوگوں کے رہنے کی پسندیدہ جگہ بن چکا ہے، اور اسی کے ساتھ قطر کی انویسٹمنٹ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ الجزیرہ میڈیا کمپنی، قطر ایئر ویز، قطر انرجی، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے شہر واشنگٹن ڈی سی کے سٹی سینٹر کا 31,600 مربع کلومیٹر کا ایریا بھی قطر کی ہی ملکیت ہے۔ مگر بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، دنیا بھر کی بڑی بڑی کمپنیوں میں بھی قطر نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ قطر کا کیپٹل دوحہ اپنی بڑی بڑی عمارتوں کی وجہ سے دنیا بھر کی نظروں میں ہے۔ مگر قطر کی ترقی کی اصل کہانی 1940 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس دور میں قطر میں تیل کی دریافت کر لی گئی تھی۔ 1960 میں قطر اپنے ملک میں دریافت ہونے والا تیل کو دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کر رہا تھا، مگر پھر بھی قطر کی آمدن میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس دوران قطر غریب ملکوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ چکا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی شیل، جو کہ آئل اور نیچرل گیس کی ایکسٹریکشن اور سپلائی کا کام کرتی تھی، انہوں نے اس وقت تک قطر میں نیچرل گیس کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا تھا۔ مگر سب سے بڑی مشکل اس وقت یہ تھی کہ اس دور میں نیچرل گیس صرف اور صرف پائپ لائنز کے ذریعے سے ہی ٹرانسپورٹ کی جاتی تھی، اور قطر کے ہمسایہ ممالک کو گیس کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی گیس اور آئل میں نہ صرف خود کفیل تھے بلکہ وہ پوری دنیا میں آئل اور گیس ایکسپورٹ کر رہے تھے، اور جن ممالک کو گیس کی ضرورت تھی وہ قطر سے لاکھوں میلوں کی مسافت پر واقع تھے، اور ان تک نیچرل گیس کو پائپ لائنز کے ذریعے سے پہنچانا تقریباً امپاسبل تھا۔ اس دوران 1995 میں خلیفہ حماد نے اپنے والد کا تختہ الٹ دیا، جبکہ ان کے والد اس وقت سوئٹزرلینڈ میں تھے۔ نئے امیر قطر شیخ حماد نے قطر کو نہ صرف ایک نئی ڈائریکشن دی بلکہ انہوں نے قطر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قطر کی ترقی کا راز صرف اور صرف نیچرل گیس میں چھپا ہوا ہے، اور یوں انہوں نے نیچرل گیس کو لیکوڈ میں کنورٹ کرنے کی ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی، اور پھر یوں چند سالوں میں ہی قطر نے اس ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر لی۔ ایل این جی آج اس ملک کا سب سے بڑا سرمایہ اور دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے، جسے قطر کیش کر کے چند سالوں میں اتنا امیر بن گیا۔ اس گیس کو
लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए गैस को मनफी 129 डिग्री पर ले जाया जाता है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने से कतर आज दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन चुका है। मगर दोस्तों, कतर के अमीर होने की वजह सिर्फ यही नहीं है, बल्कि कतर के अमीर ने इस जरिया से हासिल होने वाली दौलत को पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और इस तरह 2003 में कतर ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई, जिसे कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का नाम दिया गया, जिसका मेन मकसद ऑयल और गैस के जरिए से हासिल होने वाले पैसों को दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे तरीके से खर्च करना था। आज कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी कतर की एक बहुत बड़ी ताकत समझी जाती है। इस तरह कतर ने इस पैसे के जरिए से रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, और तो और लंदन जैसे दुनिया के महंगे तरीन शहरों में भी कतर की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। इसी के साथ दुनिया भर के रेस्टोरेंट, होटल्स में भी कतर ने बेपनाह इन्वेस्टमेंट की हुई है। कतर ने ये इन्वेस्टमेंट्स न सिर्फ बैरून मुल्क में बल्कि अपने मुल्क में भी की है। 58 मुख्तलिफ आसमानों को छूने वाली बिल्डिंग्स बनाने के साथ साथ म्यूजियम्स, एजुकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी कतर ने अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट की है, जिसकी वजह से कि आज दुनिया भर से लोग कतर में मौजूद वर्ल्ड क्लास सहूलियात की वजह से आना चाहते हैं। और तो और कतर ने दोहा से 20 मील दूर अरबों डॉलर्स की लागत से एक बेस बनाकर अमेरिका को दी हुई है, जिसमें आज 11,000 अमेरिकन सोल्जर्स मौजूद हैं। और इसके जरिए से कतर ने अमेरिका जैसे सुपर पावर की हिमायत भी हासिल कर रखी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।